حکمت میرے حسین کی بڑی وسیع اور عز ہے. اتنا بڑا طبیب زہرا کا لاڈلا فطرت میرے حسین کا پہلا مریض ہے. بلند تر صلوات اور ملتمس عنایت واجب الاحترام عزت مآب قبلہ علامہ عاقل رضا زیدی صاحب آف لاہور. بلند تر صلوات. رائے خشنودی آل محمد بلند تر صلوات. دو قدم آگے آپ لوگ آجائیں. اور اتنا آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعا کہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرصت پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. بانی مجلس جناب مظہر عباس صاحب اور ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما. اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا لہو جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے. توجہ ہے بات شروع کیجیے. بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج کی مجلس منسوب ہے اس شہزادی کے نام سے کہ جس کے بارے میں میرا کہا ہوا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ دنیا میں انسان کا مقروض ہوتا ہے. رعایا حاکم کی مقروض ہوتی ہے. یہ واحد مخدومہ ہے کہ جس کا مقروض دین اسلام ہے. بہت شکریہ. اچھا سماعت کرتے ہیں آپ اور یقین جانیں کہ یہ وعدہ وفا کرنے کے لیے میں جس طرح پہنچا ہوں حاضر ہوں تو لیکن الحمدللہ کہ میں اپنے وقت پر حاضر ہو گیا. اقرا شاہ صاحب خاتون جنت کی والدہ محسنہ اسلام جن بی بی کا نام جب آتا ہے تو لوگ اس بی بی کو ملکہ نہیں کہتے بلکہ ملیکہ کہتے ہیں. آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اور آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا. ملکہ نہیں ہے یہ بی بی. ملیکۃ العرب ملکہ اور ہے ملیکہ اور ہے. ملکہ تاج کی محتاج ہوتی ہے. ملیکہ گھر میں بھی ہو تو شہزادی ہوتی ہے. بہت شکریہ. بہت ہے ملکہ تاج کی محتاج ہوتی ہے اور ملیکہ گھر میں بھی ہو تو رانی ہوتی ہے شہزادی ہوتی ہے. شاید آپ اس جملے کو اس انداز میں پہلی بار سماعت کریں کہ کیا
مقام طہارت ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کا، کہ جس کی بیٹی کی عصمت کی گواہی اللہ آیت تطہیر سے دے، اس بی بی کی ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ایک ایک جملے میں توجہ چاہوں گا۔ بہت شکریہ حضور، جتنے میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات اللہ کون ہوتا ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ؟ میں بالکل کوئی آپ کے سامنے خطابت کے انداز میں گفتگو نہیں کر رہا، جیسے روزمرہ کی بات کی جاتی ہے، میں ویسے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کر رہا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ 4 سال کا سن ہے اس بی بی کا۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ بی بی اپنی سہیلیوں کے ساتھ 4 سال کے سن میں اپنے گھر سے باہر جب کسی باغیچے میں آتی ہے تو باقی بچیوں کی مقابلے میں ان بی بی کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ میں ہاں جی بہت شکریہ، میں چاہتا تو میں آپ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اور ملکہ کے حوالے سے بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن آئے ہوں تو چلیے محبت ہے تو آپ سننے والے سارے چہرے بیٹھے ہیں، خمسہ پڑھا ہوا ہے میں نے آپ کے ہاں دارالعلوم میں، تو وہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا سماعت کیا، اور انشاءاللہ اس مرتبہ عشر محرم میں آپ سے ملاقات رہے گی وہاں پر، تو اس لیے کوئی خطابت نہیں، میں آپ کو آپ کے چہرے دیکھتے میں نے بات یہاں سے شروع کی۔ 4 سال کا سن ہے اور بی بی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر سے باہر آتی ہے تو باقی کسی بچی کے سر پہ چادر نہیں ہے، اس بی بی کے سر پر چادر ہے، حجاب ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ آپ بھی بچی ہیں اور وہ بھی بچی ہیں، کہا مگر ان کے سر پر چادر نہیں ہے، آپ کا سر ڈھپا ہوا ہے۔ بھی فرماتی میں بھی ان کی طرح ہی باہر آنا چاہتی ہوں، مگر میں کیا کروں کہ جیسے ہی میرا قدم گھر سے باہر آنے لگتا ہے کوئی غیبی آواز میرے کان میں آتی ہے، خدیجہ اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلو، ان قریب تمہیں محمد کی زوجہ اور بطول کی ماں بننا ہے۔ لطف آ رہا ہے؟ ان قریب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ تو جس کا اہتمام اللہ کرتا ہے وہاں پھر نجات تو دور کی بات، حجاب بھی کم سنی میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو بی بی کا یہ مقام اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے بعد اللہ نے اس بی بی کو ایک ایسی شہزادی عطا کی، اللہ اکبر، کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس مصطفیٰ نے جسے دعا میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں، سلام اللہ علیہ۔ جی ہاں بے شک۔ اور چلیے میں آپ کو اس بی بی کے حوالے سے دو باتیں، دولت اتنی کہ عرب کی بی بی کی کنیزیں چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتی ہیں، اور کھانے کے بعد یہ حکم ہوتا تھا کہ برتن اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں بولے آپ صاحب، مجھے کوئی دکھائیں تو صحیح ایسی خاتون، اللہ اکبر، کہ جو کہے کہ چاندی کے برتنوں میں کھانا پیش ہوا ہے اور کھانا کھاؤ، یہ بات آپ نے سن رکھی ہے، لیکن اس میں جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید وہ آپ بات پہلی بار سماعت کریں۔ فرمایا چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاؤ اور ساتھ لے جاؤ۔ اور اقرار بھائی ہو سکتا ہے میرا اپنا یہ تجزیہ ہے یا یہ میرا اپنی سوچ ہے، اسے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ جس کی کنیزیں چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں تو پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، پھر حق ہے کہ اللہ اسی خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کو چاندی جیسی کنیز عطا کر دے۔ بہت مہربانی جو جناب
फिजा का मतलब जानते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे पहले कहा कि आप अच्छा समझते हैं, बहुत मेहरबानी जनाब। फिर आके कि अल्लाह उसकी कनीज को, उसकी बेटी को वो कनीज दे दे कि जिसका लकब, जिसका नाम तो मैमूना था, आले मोहम्मद के दरवाजे पर आई, किरदार चांदी की तरह शफाफ मिला, तो फिर फिजा के लिए तो हुआ किस वजह से कि जनाब खदीजतुल कुबरा का एहसान है। मुझे भाई मदर ने कहा कि एक आध जुमला बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ आप जनाब अबू तालिब का ज़रूर कहिएगा। और मैं समझता हूँ कि जैसे कुरान और तफसीर साथ साथ है, ऐसे फजीलत अबू तालिब और खदीजा साथ साथ है। बोलिए, क्योंकि अगर आप दीन इस्लाम का मुताला करें तो आपको दो ही हस्तियां मिलेगी कि जिन्होंने मुस्तफ़ा का साथ ऐसे दिया। अच्छा चलिए, जैसे कि पहले मैं आपको तिजारत की तरफ लेकर आऊँ बीबी की, या बीबी के औसाफ बतलाऊँ। हुजूर, जब रसूल ने, आपकी तवज्जो चाहूँगा, ऐलान रिसालत किया तो दावत ज़ुल अशीरा का एहतमाम हुआ। लोग आए, खाना खाया और चले गए। दूसरे दिन आए, खाना खाया और चले गए। तीसरे दिन रसूल ने फरमाया जनाब अबू तालिब से कि चचा मैं इन्हें दीन की तबलीग करना चाहता हूँ और ये मेरी बात सुने बगैर चले जाते हैं। हज़रत अबू तालिब का रोब, दबदबा और भतीजे से मोहब्बत देखिए। फरमाया अरब के बदबूओं में इतनी जुर्रत कि आप कुछ कहना चाहें और वो ना सुने, मुतमईन होकर सो जाएं। कल जब ये आएंगे, खाना खाएंगे, इनमें से बचकर वो जाएगा जो तेरी बात सुनेगा। जुमला कहना चाहता हूँ यहाँ पर। लोग आए, क्योंकि दावत ज़ुल अशीरा आपको सुनाना मकसूद नहीं है, मैं अपने मौजू से मरबूत एक जुमला आपके खत्म में पेश करना चाहता हूँ। इधर लोग आए और खाना खा कर जाने लगे। हज़रत अबू तालिब खड़े हुए, नहीं जा सकते आज जब तक मेरे भतीजे की बात न सुन लो। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी, लेकिन जाओगे इसका पैगाम सुनो। रसूल ने पूरा पैगाम दिया, अल्लाह एक है, मैं उसका भेजा हुआ आकर सारी बातें की। इकराशा साहब, बदले में काफिरों ने रसूल का खिताब सुनने के बाद, बड़ी तवज्जो चाहूँगा, ये नहीं कहा कि आप सच कह रहे हैं और ये भी नहीं कहा कि आप झूठ कह रहे हैं। फिर समझिए, रसूल का खुतबा सुनने के बाद ये नहीं कहा कि आप सच कह रहे हैं और ये भी नहीं कहा कि आप झूठ कह रहे हैं। अगर कहते कि झूठ कह रहे हैं तो इनकी जबान जाती थी। सादिक पहले मान चुके थे। हाय हाय हाय, तो सुनिएगा, सादिक पहले मान, तो ये भी नहीं कहा कि आप सच कह रहे हैं, क्योंकि उनका दीन चला जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो चाहूँगा, यानी ये भी नहीं कहा कि आप सच कह रहे हो, ये भी नहीं कहा कि झूठ कह रहे हैं। बदले में काफिरों ने 3 इल्ज़ाम लगाए। कितने? कि माज़अल्लाह ये मजनून है, दूसरा इल्ज़ाम ये शायर है, तीसरा इल्ज़ाम ये जादूगर है। तवज्जो है, ये तारीख़ इस्लाम सुना रहा हूँ मैं आपको। देखने में ये तीनों इल्ज़ामात बहुत भले, सादे, मजनून, जादूगर, शायर, लेकिन जरा पीछे देखिए बैकग्राउंड। बच्चे मजनून की बात नहीं सुनते। काफिरों ने रसूल पर ये इल्ज़ाम लगाकर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने बच्चों को महफूज किया। तवज्जो है, इस दौर में भी औरत किसी शय से डरे न डरे, जादूगर से डरती है। इन्होंने रसूल पर जादूगर का इल्ज़ाम लगाकर अपनी औरतों को दीन इस्लाम की तबलीग से महफूज किया। उस दौर के बुजुर्ग शायरी से बेजार रहते थे। रसूल को शायर कहकर अपने बुजुर्गों को महफूज किया, मजनून कहकर बच्चों को, जादूगर कहकर औरतों को, शायर कहकर बुजुर्गों को। ये थी काफिर की प्लानिंग।
اور یہ ہے سرور انبیاء کا منصوبہ کہ رسول نے بھی اس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک بچوں میں سے علی مرتضیٰ کو نہ چنا، عورتوں میں سے خدیجۃ الکبریٰ کو نہ چنا، بزرگوں میں سے ابو طالب کو نہ چنا۔ بہت مہربانی جناب، شکریہ۔ اور پھر پیغام عقد بھیجنے سے پہلے، یعنی نکاح سے پہلے، رسول جناب ابو طالب کے ساتھ اس بی بی کا سامان تجارت فروخت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تجارت فروخت کرتے تھے۔ اور جب جناب ابو طالب اور رسول خدا چاہتے اور مال ہاتھوں ہاتھ بکتا، چونکہ آپ یہ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہنے نہیں چاہتا، میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ میسرہ نامی غلام تھا نا بی بی کا، کہ جس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو آ کر پوری رپورٹنگ کرتا تھا کہ دوران سفر کیا ہوا، کیا ہوتا تھا کیا۔ تو جب رسول خدا ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت سے واپس آئے تو میسرہ یہودی غلام تھا بی بی کا۔ بی بی نے کہا یہ جو محمد نامی تاجر کے ساتھ گئے تھے اسے تجارت میں کیسا پایا؟ اس نے کہا بی بی وجہ؟ فرمایا تو دشمن ہے نا، تیرا مذہب اور ہے اس کا مذہب اور ہے، تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیرے منہ سے اس کی کوئی خامی یا کوئی خوبی ہے تو کیا نکلتی ہے، کیونکہ مجھے اپنا پیغام عقد بھیجنا ہے۔ جو کچھ اس نے کہا میں ایک دو مصروں میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، سکتا ہے کہ آپ سب بول پڑے۔ میسرہ یہودی نے کہا میں جو 8-10 روز اس کے ساتھ رہا تو جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبی ہے، وہ فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشی ہے، کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے۔ وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبی ہے، وہ فرش پہ رہتا ہے، بہت شکریہ حضور، مگر عرش نشی ہے، کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے۔ آپ نے داد دیا تو پھر اگلا جملہ سنیے، وہ کہتا ہے بی بی بکھرائے جو زلفیں تو سویرا نہیں ہوتا، وہ رات کو چاہے تو اندھیرا نہیں ہوتا۔ بکھرائے جو زلفیں تو سویرا نہیں ہوتا، وہ رات کو چاہے تو۔ بھائی مذہب توجہ ہے، اب آپ نے کہیں نہیں جانا، یہ بیٹھ کے مجلس سنے، زیادہ لمبا میں نے بھی نہیں پڑھنا، تھکانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جامعہ ازا میں ملاقاتیں رہیں گی اور بر وقت انشاءاللہ اقرار شاہ صاحب اور سب نے قائم حاضر خدمت انشاءاللہ سے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہوئے۔ اب جب بی بی نے دیکھا کہ غیر مذہب والا یہ تعریف کرتا تو اب بی بی نے اپنا پیغام عقد بھیجا۔ اقرار شاہ صاحب یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اول تو اتنا دور کا سفر کر کے آیا، پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجلس جس موضوع پر ہو اسی پہ پڑھا جائے، اور چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں میں بار بار آپ کو یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ توجہ فرمائیں، آپ کی کیونکہ توجہ قابل توجہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کا جب ایسے سامعین بیٹھے تو کہنے کا دل چاہتا ہے، بلکہ لامی طور پر پھر آتی ہے، پھر کہا جاتا ہے۔ تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام عقد بھیجا رسول کے پاس کہ میں خدیجۃ الکبریٰ آپ کے عقد میں آنا چاہتی ہوں۔ اللہ کو خدیجہ کا پیغام عقد دینا اتنا پسند آیا کہ اس نے نکاح کی سنت میں بنا دیا کہ بھلے رشتہ مرد لے کر جائے، دولہا لے کر جائے، مگر جب نکاح ہوتا ہے پیشکش پہلے عورت کا وکیل کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پہلے پیشکش عورت کا وکیل کرتا ہوں، تو پھر ملیکۃ العرب جو تاج کی محتاج ہی نہیں، بولیے خدا کی قسم میں ابھی چاہوں تو ایک ایسا جملہ کہوں اور آپ داد دے رہے ہیں، موسم بھی بہت مطلب اس وقت لطیف اچھا ہے، ہر مزاج ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، تو مجھے خود پڑھنے کا لطف آ رہا ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ
جب دلہن بن کر رحمت للعالمین کے گھر آئی، تو جس کی کنیزیں چاندی کے برتن میں کھانا کھاتی ہوں، اللہ جانے وہ بی بی جہیز میں کیا کیا لائی ہو، بولیے وہ کیا لائی ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن سنیے، دین مقروض، عرب مقروض، جو کنگال آیا اس بی بی نے اسے غنی کر دیا۔ بات آپ تک پہنچے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب دلہن بن کر رسول کے گھر تشریف لائیں تو جناب ابو طالب کے پاس بیٹھ گئی اور فرمانے لگی کہ آپ نے میرے شوہر کو پالا ہے، تو اس حساب سے اگر یہ بولے اقرار شاہ صاحب تو خدا کی قسم لطف آ جائے گا آپ کو جملے سننے کا۔ توجہ چاہوں گا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی تک آواز نہیں کی، دلہن بن کر جب بی بی آئی ہیں رسول کے گھر تو حضرت ابو طالب کے بعد رسالت کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ توجہ چاہوں گا، بیٹھی تو کہنے لگی کہ آپ نے میرے شوہر کی پرورش کی ہے، کفالت کی ہے، اس لحاظ سے یہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، تو میں دلہن بن کر آپ کے گھر آئی ہوں، آپ کی بہو منہ دکھائی چاہیے، ساری گفتگو بول جائیے گا، اس جملے کو نہ بولیے گا، مدربہ سے جملے کو نہیں بولنا آپ نے، آپ کے خیر، آپ کے بچوں کی خیر، یہ ذکر آپ کے آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رہے، اور یہ میں خود مان گیا کہ آپ کا توسل ہے بی بی پاک سے، میں حاضر خدمت ہوں ہر جگہ سے، معذرت کر کے یہاں میں پہنچا ہوں، میرے ساتھ روحانی ماحول ہے، فرمایا میں آپ کی بہو ہوں، سلامی چاہیے، منہ دکھائی چاہیے۔ اگر میں آپ کو ایک لمحے میں بتا دوں تو لطف نہیں آئے گا، ذرا ایک منٹ پیچھے چلتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، مانگنے والی اور جس سے مانگ رہی ہے دونوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، جو بیمار ہے مالک ان کو صحت عطا فرمائے، محمد مصطفیٰ کو مالک صحت عطا فرمائے۔ میں نے کہا جو منہ دکھائی مانگ رہی ہیں، سلامی مانگ رہی ہیں، اس کا اسٹیٹس مقام کیا ہے؟ اور جس سے مانگ رہی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اگر یہ جملہ سمجھ لیا تو آج کی رات شب ریلت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں انشاءاللہ آپ مالا مال ہو کر جائیں گے، دین کی دولت سے بھی، دنیا کی دولت سے بھی۔ جو بے روزگار ہے انشاءاللہ برسر روزگار ہو جائے گا، اس بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان کے صدقے سے، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت ہو۔ جملے کا لطف لیجیے گا، مانگنے والی جس نے سلامی مانگی وہ ملیکۃ العرب، جس کی کنیزیں چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں، مانگ اس سے رہی ہے جو سید البطحاء، کہ جس کا مقام اتنا ہے کہ اللہ کا گھر ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے پہلی دعوت اس کے گھر میں رکھی۔ توجہ ہے، بالکل نعرہ نہ لگائیے، بس بات دیتے رہیے، دعا لیتے رہیے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ بس ذرا جلدی جلدی آج کی باتیں آپ پہ پہنچیں، پھر سنیے گا۔ اللہ کا گھر بھی ہے مگر دعوت ذو العشیرہ ابو طالب کے گھر میں۔ کون ابو طالب؟ تاکہ معلوم ہو جائے نا ہر کو بھی جناب خدیجہ کے بارے میں معلوم ہے کہ جس نے 70 اونٹ روزانہ 5 دن تک علی کی آمد پر ذبح کی۔ ہاں جی، توجہ ہے آپ سب؟ اور پھر ذبح اونٹ ابو طالب کریں اور صدقہ وہ علی ابن ابی طالب کا ہو، تو پھر وہ آپ اونٹ تو نہیں ہیں، تو پھر کبھی یاد کرائیے گا تو آپ کو بتلاؤں گا۔ بہرحال اتنا بڑا مقام دونوں کا۔ اب بی بی نے کہا مجھے سلامی چاہیے، مانگا ابو طالب سے۔ اب حضرت ابو طالب نے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں سوچا کہ مجھ سے مانگا ہے، اس نے پہلی بار مانگا ہے، تو وہ دوں جو آج سے پہلے خدیجہ کے پاس نہ ہو۔ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ فرمایا اگر چاندی کے برتن
برتن دے دیے وہ تو ہیں، تو پھر ابو طالب سے مانگنے کا فائدہ یا ابو طالب کا عطا کرنے کا فائدہ؟ دیکھا کہ چاندی کے برتن تو وہ تو گلی سے کھانا کھا رہی ہے، سوچا اونٹ دے دوں، تو فرمایا ان پر تو ہم سامان تجارت لے جا کر جایا کرتے تھے۔ دیکھا کہ دینار درہم دو، تو پتا چلا کہ قطار لگی ہوتی تھی یتیموں کی جنہیں خدیجہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیا کرتی تھی۔ کا دینا وہ ہے جو آج سے پہلے خدیجہ کے پاس نہ ہو، تاکہ ابو طالب کا مقام برقرار رہے۔ یہ سوچ کر ابو طالب نے اپنا ہاتھ خدیجۃ الکبریٰ کے سر پہ رکھے گا، لے سلامی اور منہ دکھائی میں آج ہی میں نے اپنا علی تیری بطول کو دے دیا۔ بہت مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد رائے خشنودی آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ کا سننے کا شکریہ۔ اور پھر دین کی تبلیغ ہو۔ رسول نے فرمایا میں تبلیغ کرتا ہوں، تبلیغ کر کے گھر آتے تو چہرے پر پسینہ، میں اس بی بی کے اگر آپ کو مقام بتلاؤں دو سننی، یا رسول اللہ آپ آتے ہیں تو پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا خدیجہ میں انہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، احسان دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ کے دین پر، میں انہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، یہ میری بات سنتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ابن نے کہا اچھا، ساری زندگی بیکاری بن کر خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پر مانگنے والوں کو خدیجہ کے حاکم مصطفیٰ کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے؟ فرمایا جائیے اعلان کر دیجئے کل ظہر کی اذان سے پہلے تک جو خلاف کعبہ تھام کر تیری نبوت کا اقرار کرے گا خدیجہ اس کا قرضہ معاف کر دے گی۔ میں نے بھی آرام سے پڑھ دیا اور آپ نے بھی آرام سے سن لیا، خدیجہ اس کا قرضہ، تو کئی تو اس لیے آگے تھے کہ قرضہ تو معاف ہوتا ہے، تو جو قرضہ معاف کرانے کے چکر میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں وہ مصطفیٰ کے وسیع سے مقابلہ کریں، وہ اللہ کے ولی سے مقابلہ کریں، بڑا فرق ہے۔ ایک جملہ آج کا اور سنیے پھر میں آپ کو نتیجے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مطلب بھائی راضی جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن تراشی، زیرک شوہر سلطان الانبیاء حق تھا کہ زوجہ بھی ایسی ہو جو قدر کرنا جانتی ہے۔ آپ تھک گئے، مجھے احساس ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، سارا دن روزہ اپنے کام کاج میں بھی، اور پھر اب وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، سحری کی طرف کا جا رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی اچھا سنیں، اس ایک جملے پر ضرور بولیے گا اگر میں سمجھا سکوں۔ فرمایا خدیجۃ الکبریٰ، جی سر یہ میں نے اپنے ناخن تراشے ہیں، ذرا انہیں زمین کے حوالے کر دو، یعنی کھولو اور بی بی نے ناخنوں کو دیکھا، فرمایا اتنے بڑے سردار کے ناخن زمین میں کیوں رکھو؟ ایک تھیلی بنائی، اس میں ناخن رکھے، چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے اپنے حجرے کی الماری میں رکھ دی۔ آدھی رات کو جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ہر طرف روشنی روشنی ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے ادھر ادھر کی بات نہ آتی ہے نہ میں کرتا ہوں، ہاں الحمدللہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ منبر ادب سکھاتا ہے، تو یہاں ادب سے بات کی جائے۔ بی بی نے رسول کو جگایا، یا رسول اللہ کو دیکھیے پتہ نہیں حجرے میں آگ لگ گئی۔ رسول نے حجرہ دیکھا، خدیجہ کو دیکھا، مسکرا کر فرمایا میرے ناخن کہاں ہیں؟ شان رسالت سنیے تو وہ بھی یہی آنا پڑے گا، توجہ ہے، میرے ناخن کہاں ہیں؟ فرمایا وہ میں نے
अलमारी में रखे हैं। फरमाया फिर मुतमईन होकर सो जाओ, फरिश्ते मेरे नाखूनों की जियारत कर रहे हैं। कितनी कदर। अच्छा सब बात छोड़ो, हदीस किस्सा पढ़ते हैं, तिलावत सुनते हैं, मजलिस शब जुम्मा, बड़े फायदे हैं इसके। इकरार भाई, पंजे जब चादर में इकट्ठे हुए, बगैर जिब्रील के ना बोलने वाला अल्लाह बराह रास्त बोल उठा, इलमू या मलाइकती वया सुब्हान समावाति इन्नी मा खलक़तु समा मबनियतम वला अर्ज़ मदियतम वला क़मरन मुनीरम वला शम्स मुज़ियतम वला फलक यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्क यस्री इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तातदी। सुनो मेरे मलाइका, मैं अल्लाह कौन हूँ? मैं कलियों को चटक न देता, सितारों को दमक न देता, फूलों को महक न देता, सब्ज़ी को लहक न देता, समंदर को छोड़ न देता, हवा को जोर न देता, शाखों को झुकाव न देता, पहाड़ को ठहराव, मैं कुछ न बनाता, इल्ला जो बनाया इनकी मोहब्बत में बनाया, इनके लिए नहीं, इनकी मोहब्बत में। चलिए फिर सुनिए, सरकार सादिक से साहिल ने पूछा, मौला ये सब कुछ तो आपकी मोहब्बत में बनाया, तो आप लोगों के लिए क्या है? फरमाया हमारे लिए सलमान है, अबू ज़र है, मिक़दाद है, हमारे अज़ादार हैं, हमारे हुक्मदार हैं। तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह ने ये सारी बातें गिनवाने से पहले कहा इल्म, जान लो कि मैं अल्लाह कौन हूँ। बस इसी पे आज का नतीजा, इसी पे राज़ी रहेगा, जान लो मैं अल्लाह कौन हूँ। अरब में साहिब कलाम यानी कलाम करने वाला जिस कलाम पर फख्र करता है वो पहले इल्मू कहता है, यानी कि जान लो, जिस बात पे फख्र हो कि मैंने ये किया। मसलन मैं मजलिस में आऊँ तो मुझे मजलिस पढ़ने पर फख्र है, कोई मुझसे पूछे आप कौन है, मैं कहूँ जान लो मैं हुसैन का मदा खान, ठीक है ना। यानी जहाँ फख्र हो वहाँ कहा जाता है जान लो। अल्लाह को इस बात पर फख्र था कि मैंने जो कुछ बनाया इनकी मोहब्बत में बनाया, तो उसने कहा इल्म, जान लो मैं अल्लाह कौन हूँ। खबर नहीं आप में से कौन कितना बोलेगा। मालूम हुआ कि साहिब कलाम जिस कलाम पे फ़ख्र करे वो पहले इल्मू कहता है। इकरार शाह साहब आपसे लेके आखिरी बंदे तक, और अगर लाइव दुनिया में देखी जा रही है तो उन तक, और पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ बहनों के लिए जुमला है, मैंने कायनात आलम में दो हस्तियों को देखा कि जिन्होंने कुछ गिनवाने से पहले फ़ख्र करके कहा कि इल्मू, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। या अल्लाह ने कहा मैं कौन हूँ, या दरबार में खुतबा फतक देने से पहले मुस्तफ़ा की बेटी ने कहा इल्मू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, जान लो ये कायनात जिसके सदके में बनी वो फातिमा मैं हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा कि जिसके सदके में ये कायनात बनी वो सैयदा वो अबी मोहम्मद, और वो मेरा बाप मोहम्मद है। ये नहीं फरमाया कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, फरमाया मैं, हाँ वह अभी मोहम्मद मेरा बाप मोहम्मद है। अब आप कहेंगे कि बात खदीजतुल कुबरा की है और बात मैंने सदीकतुल कुबरा की कर दी, तो माँ बेटी का रिश्ता है ना। तो फिर सुनिए, जब बीबी ने खुतबा दिया था तो बीबी ने अपने फख्र में सिर्फ दो बातें बताई, बाकी जो कुछ है वो अल्लाह की तारीफ है, जो कुछ है विरासत के बारे में, जो कुछ है वो दुनिया के बारे में। लेकिन अपने हवाले से पूरे खुतबे में जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सिर्फ दो ही बातें की। कहीं तो सुना लो। बीबी ने फरमाया किस बात पर इतराते हो, जानते नहीं हो कि मेरा मकाम क्या है? तुम्हें कलमा नसीब ना होता अगर मेरा बाप ना होता, तुम भूखे मर जाते अगर मेरी माँ की दौलत ना। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फरमाया तुम्हें कलमा नसीब ना होता अगर मेरा बाप ना होता, तुम भूखे मर जाते अगर मेरी माँ की दौलत ना होती।
اندر مرحوم اختر چنیوٹی صاحب کی 4 مصرے ہیں تو 6-7-8 مصرے اگر کہیں تو سناؤں. وہ کہتے دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی، زینب کی پردہ دار تھی چادر بطول کی، اسلام پہ لٹا تھا خدیجہ کا مال و زر، کربل میں لٹ رہی ہے کمائی بطول کی. اختر درے بطول سے ادنا سی شہ نمان، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. یعنی جتنی دولت ہے صرف دولت نہیں، خدا کی قسم طہارت اس بی بی کی کہ جس کا لقب ہی ام الانوار ہو. بولیے جو ام الائمہ ہو، اس بی بی کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے؟ اتنی دولت سب کی سب خرچ کر دی. اور یہ جو آج کی رات آپ گزار رہے ہیں، اگلے دن بی بی کی شہادت ہے 10 رمضان المبارک، تو آج کی رات یہ بی بی رسالت ماں کو بلاتی، یا رسول اللہ جی خطیجۃ الکبریٰ، فرمایا میرے پاس جتنی دولت تھی وہ میں نے دین پر خرچ کر دی، اب میرے پاس کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں. اللہ اکبر. آل محمد کا گھر. جملہ سن، بس 2 جملے آج کے اور پھر میرے بعد بھی پڑھنے والے موجود ہیں. علی رضا صاحب پڑھیں گے، میں بلا لیجیے انہیں اعلان تاکہ سنیں. 2 جملے آج کے سنیے. کیا کہا؟ میرے پاس کفن خریدنے کے پیسے. خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ فرمایا کیا میرے مرنے کے بعد مجھے آپ کی چادر کا کفن مل جائے گا؟ اقرار میں ایک جملہ کہوں، مجھے خبر نہیں کہ آل محمد کے گھر والوں کو اپنے مرتے وقت اپنے کفن کی اتنی فکر کیوں ہوتی ہے. شاید یہ سب جانتے تھے کہ ان کا لاڈلا حسین کربلا میں بے گور و کفن ہوتا. فرمایا خدیجہ تمہارے دین پر احسان اتنے کہ میں تمہیں اپنی چادر کا کفن دوں گا. بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ کفن یقین ہو گیا کہ مجھے مل جائے گا، اب ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا کہو. یہ جملہ سنو. فرمایا میری کل دولت کا نام ہے فاطمہ، وعدہ کرو میرے بعد بطول روئے گی نہیں. اللہ اکبر. اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کی آنسوں کو قبول فرمائے. وعدہ کرو میرے بعد سیدہ روئے گی نہیں. مولا کی مدح خان آ رہے ہیں، اس لیے میں احتراماً جملہ رک گیا. ابھی آپ کو بسم اللہ سنائیں گے اور بڑی خاص عطا جناب سیدہ کی قصیدے کی ان پر ہے. میں اسی فاطمہ کی ماں کا ایک جملہ سناؤں. فرمایا میرے بعد فاطمہ میری بیٹی سے صدیقۃ الکبریٰ بی بی روئے گی نہیں. کہا نا نہیں روئے گی. رسول رونے لگے. اب جو رسول روئے تو فرمایا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا اگلی بات میں نہیں کہتا ذرا میری 2 انگلیوں میں دیکھ. اللہ جانے خدیجۃ الکبریٰ بی بی نے کیا دیکھا. بستر بیماری پر تڑپ گئی ہے. سرکار یہ کس دربار میں میری بیٹی کھڑی ہے؟ اجرکم اللہ. اجرکم. یہ کس دربار میں میری بیٹی کھڑی ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں کا دربار ہے. تڑپ گئی یہ کس نے میری بیٹی کو تازیانہ مارا؟ اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. دین پر ان دونوں ہستیوں کا کیا خرچ ہوا؟ خدیجہ کا مال اور ابو طالب کا خون. کیسے خرچ ہوا کہ وہ جو ولایت علی کا اعلان غدیر میں ہوا
हुजूर हम तक तो दीन पहुंच गया ना आसानी से। ये जो यौम गदीर विलायत अली का ऐलान हुआ, इस अली की विलायत के ऐलान की जो कीमत अली की बेटियों को चुकाना पड़ी, वो आज तक लोगों को खबर नहीं है कि कभी शाम का बाजार, कभी शराबी का दरबार, 9 लाख का मजमा, और सैदानियों पर जब जुल्म होता था बीबियां रोकर कहती थी भैया हुसैन, हुसैन के सर से मुखातिब होकर इनसे कहो मार तो लिया है, अब हमारे सरों से चादरें ना उतारे, हम मोहम्मद की नवासी हैं, हम अली की बेटियां हैं। अब रो पड़े हैं तो फिर एक जुमला सुनिए कि रसूल ने फरमाया खतीजा तुम्हारे जाने के बाद फातिमा को दरबार में बुलाया जाएगा। खतीजा सिर्फ बात फातिमा तक नहीं रहेगी, फातिमा की बेटियों को दरबार में बुलाया जाएगा। सरकार दरबार में, बाजार में? फरमाया हाँ बुलाया जाएगा। और फिर दुनिया ने वो वक्त देखा कि कूफा का दरबार है जहाँ अली की बेटियों की पहली पेशी है, वहाँ अली की बेटियां खड़ी हैं जहाँ खड़ी होने के लायक नहीं है। इब्ने ज़ियाद अल्लाह इस पे लानत करे, इसने सैदानियों को देखा और सैयद सज्जाद को देखा और कहका लगा के कहने लगा अगर आज मेरे बद्र के बड़े जिंदा होते तो वो देखते कि अली का बदला, खतीजा का बदला मैंने खतीजा के बच्चों से कैसे लिया है। ये कहकर कहने लगा मेरे दरबार में कोई है कि जिसने अली से, मोहम्मद से, हसन से, हुसैन से कोई बदला लेना हो? आज हुसैन का बेटा सज्जाद मेरी कैद में है, बदला ले लो। एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा हाँ शब आशूर हुसैन के हाथ में एक चाबक थी जो मेरे घोड़े को लगी थी, उसका बदला मैं हुसैन के बेटे सज्जाद की पुश्त पर तादियाना लगा कर लूंगा, अब मुझे माफ कीजिएगा। इसने कहा सैयद सज्जाद बाबा का बदला देने के लिए तैयार हो जाओ। मौला के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में जाओ। मेरे मौला हालत रुकू में आए, मेरे 5वें इमाम ने अपने बाबा के पूछ से कमीज को हटाया, ये जालिम ताजियाना लहराता हुआ जनाबे सज्जाद के पास आया। इसने पुश्ते जनाबे सज्जाद को देखा, कभी आगे गया, कभी पीछे गया, कभी दाएं गया, कभी बाएं गया। इब्ने ज़ियाद कहता है बदला क्यों नहीं लेता? ताजियाना फेंक कर रो के कहने लगा कहाँ बदला लूं, इसकी पुश्त पर कोई जगह बाकी नहीं है जहां मैं ताजियाना लगाऊं। अल्लाह जाने शामे गरीबा से कूफा के दरबार तक कुफियों की चादरों के बदले देता। जब मिल सका न सहारा हुसैन को, तीरों ने जुल्जना से उतारा हुसैन को। मेराज बंदगी का वो मंजर अजीब था, मक्तल में खुद खुदा ने पुकारा हुसैन को। मोमिनीन किराम, मजलिस के बाद जहाँ पुरसा सईदा कौनैन भी होगा और आपके लिए वसी लंगर का भी इंतजाम है, कोई मोमन खाली हाथ न जाए। बुलंदतर सलवात। अब मैं मुल्तमिस हूँ नहायत वाजिब एहतराम इज़्ज़त माफ़